الحمد لله الملك الأعلى الكبير الخافض الرافع القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے خطبے کا ترجمہ و خلاصہ جھوٹ کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو بات جیسی ہو اسے اسی طرح کہہ دینا سچائی ہے۔ حقیقت کے خلاف کوئی بات بیان کرنا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ اور آخرت میں سخت عذاب کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جھوٹے لوگوں پر کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتا، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھوٹی بات سے بچ کر رہو۔ سورہ حج۔ نمبر 1، جھوٹ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ جھوٹ وہ گندی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے جھوٹ بولنے والا طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف اس کا میلان بڑھ جاتا ہے، بالآخر اسی جھوٹ کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کو اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے یہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی صدق اور سچائی پر ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فطرت میں ہر طرح کی عادتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس کے اندر جھوٹ اور خیانت کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانی ہے۔ منافق یعنی وہ جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اندر سے ایمان نہ ہو۔ اس کی 3 نشانی ہے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 3، جھوٹ کی بدبو سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم اس دنیا میں کچھ چیزوں میں خوشبو محسوس کرتے ہیں اور کچھ چیزوں میں بدبو، اسی طرح ہمارے اچھے اعمال میں خوشبو اور برے اعمال میں بدبو ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی خوشبو اور بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کا احساس فرشتوں کو ہوتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ، جو کہ ایک بری بات اور گناہ ہے، اس سے نورانی مخلوق کو یعنی فرشتوں کو بدبو محسوس ہوتی ہے، اور اسی بدبو کی وجہ سے وہ 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، بچوں کو جھوٹی لالچ دے کر مت بلاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بلانے یا اس کو بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ، میں تم کو ایک چیز دینے والا ہوں، حالانکہ اس کا ارادہ کچھ دینے کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، بلکہ اس میں نقصان زیادہ ہے، کیونکہ جب بچے کے سامنے جھوٹی باتیں آئیں گی تو وہ بچے بھی جھوٹ بولنے کی عادت سیکھ لیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے، اتنے میں میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا، سنو ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ میری ماں نے کہا، میں نے اس کو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر اس کہنے کے بعد تم اس بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ نمبر 5، جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں انہیں اختیار ہے کہ وہ سودا کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ سچ بولے اور عیب کو، برائی کو بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ عیب کو چھپائے، سامان کی برائی کو چھپائے اور جھوٹ بولے تو ان کے سودے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ برکت ہی وہ چیز ہے کہ آدمی کے پاس اگر تھوڑا مال بھی ہو تو اس سے بہت ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے، اور اگر مال میں برکت نہیں ہے تو زیادہ مال سے تھوڑی سی ضروریات کا مکمل ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب جھوٹ کی وجہ سے برکت اٹھا لی گئی تو جتنا چاہے کما لے، پریشانی تو بہرحال رہے گی۔ نمبر 6، جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبا لینا اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ جھوٹ کی سب سے بدترین قسم ہے جھوٹی قسم کھانا۔ لوگ اس کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ دکانوں میں، آفسوں میں، عدالتوں میں ہر جگہ بے خوف ہو کر کثرت سے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی سخت گناہ ہے۔ اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے ہی، ساتھ ہی اللہ کے پاکیزہ نام کا غلط استعمال بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی آدمی کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ معمولی چیز ہو، یعنی اگر کسی نے قسم کھا کر کوئی بہت معمولی چیز مار لی ہو تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ایک ٹہنی ہی ہو۔ نمبر 7، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والوں پر سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تینوں تو ہلاک و برباد ہو گئے اور سخت نقصان میں پڑ گئے، وہ تینوں کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہبند لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ نمبر 8،
جھوٹی خبریں پھیلانے والے کے جبڑے چیرے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی ان کی عادت ہوتی ہے، جھوٹی خبریں پھیلانا اور جھوٹی افواہیں عام کرنا ان کا دن رات کا مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی جھوٹی بات زبان سے نکالتے ہیں اور ان کی وہ بات دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت سزا کی خبر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک پاک جگہ لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا لیے کھڑا ہے۔ پھر وہ اس سے بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے کو چیرتا ہے یہاں تک کہ اس کی گدی تک چلا جاتا ہے، پھر دوسری طرف کے جبڑے کو چیرنا شروع کرتا ہے اور گدی تک چلا جاتا ہے۔ اتنے میں پہلا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو چیرنا شروع کرتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو دنیا میں چاروں طرف پھیلتی ہیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ نمبر 9، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کا ایمان مکمل نہیں جو مذاق اور جھگڑے میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ چاہے وہ دوسرے معاملات میں سچ بولتا ہو لیکن مذاق میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کا بھی ایمان مکمل نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ جو لوگ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کے لیے ان احادیث میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ نمبر 10، جھوٹ سے بچنے والوں کے لیے جنت۔ جو لوگ جھوٹ سے پوری طرح بچتے ہیں، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کے ترجمے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جھوٹ انسان کو بدکاری کا راستہ دکھاتا ہے اور بدکاری اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مومن کے اندر ہر طرح کی عادت ہو سکتی ہے مگر اس میں جھوٹ جیسی گندی عادت نہیں ہو سکتی۔ تیسری نصیحت یہ کی گئی کہ جھوٹ سے فرشتوں کو ایک طرح کی بدبو محسوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ چوتھا ایک اہم پیغام یہ ملا کہ بچوں کو بلانے کے لیے بھی کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جھوٹ کی وجہ سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبا لے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے اور اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ ساتویں نصیحت یہ کی گئی کہ جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ آٹھویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی جھوٹی خبریں پھیلائے گا قیامت کے دن اس کے جبڑے چیرے جائیں گے۔ نویں ہدایت یہ دی گئی کہ مذاق اور جھگڑے میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جھوٹ سے بچنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں جھوٹ بولنے سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سنت ادا کریں۔